وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ اس کی دو شکلیں ہیں غیر مسلم کو. ایک تو صدقہ عام صدقہ ہے، دوسرا صدقہ زکوٰۃ والا ہے. تو جو عام صدقہ ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے، فقراء کو، مساکین یا جس طرح کے بھی غیر مسلم ہوں وہ ہم سے طلب کریں تو ان کو یہ صدقہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، نہ ہی تمہیں تمہارے علاقوں سے، گھروں سے نکالا ہے، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف والا پہلو رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ مقسطین، انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو یہ تب ہے کہ جب یہ غیر مسلم ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے تو ان کے ساتھ صدقہ جو زکوٰۃ نہ ہو وہ دیا جا سکتا ہے. اور یہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں آگے، ان پر احسان کرنا یا ویسے ہی ان کا جو ہے نا میلان کرنا اسلام کی طرف. جیسا کہ وہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ مطالبہ کیا تو آپ نے جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان موجود ساریاں اس کو بکریاں عنایت کر دیں. جو اپنی قوم میں واپس جب پلٹا ہے تو کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء ما یخاف الفقر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ میں کنگال ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، تو لہذا آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. تو یہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کو صدقہ وغیرہ دیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی طرف ایسے غیر مسلم انشاءاللہ مائل بھی ہوں گے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں یا انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے، یعنی بے وطن کیا ہے، جلا وطن کیا ہے، یا اس طرح کی کوئی صورتیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے یہ موالات اور یہ اس طرح کا جو ہے نا سلوک نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اس سے اگلی آیت میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اس حالت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھے گا اور ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک والا معاملہ رکھے گا تو یہ ایسے شخص ظالم ہے. دوسری دلیل سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی اور میرے پاس آئی اور وہ چاہتی تھی وہی ان امی قدمت علی وہی راغبۃ. اس کو کوئی شوق تھا، کوئی رغبت تھی، جو ہے نا کچھ مال مجھ سے مانگ رہی تھی. تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں افاصلها، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کو یہ کچھ مال وغیرہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا نعم صلیھا، کہ جی ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کے علاوہ تیسری دلیل اس کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ ایک جو ہے وہ یہودیہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور وہ کچھ طلب کر رہی تھی، مانگنا چاہ رہی تھی. سیدہ عائشہ نے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے. باقی اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ چونکہ خاص مسلمانوں کے لیے ہے، اس کے جو ہے مصارف قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں موجود ہیں، تو لہذا ان مصارف میں ہی اس زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.